MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी सियासत एक नए और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है, जहां नवाज शरीफ प्लस हो गए हैं, इमरान खान माइनस हो गए हैं और इसके साथ ही इंतखाबात में ताख़ीर की अफवाहें जो हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहानी एक नए और हैरानकुन मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो फिर इस कहानी का अंजाम क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फ़ौज से सुलह हो गई है और उन्हें बहुत जल्द NRO मिलने जा रहा है? इस बात के किस कदर अमकानात हैं, इन सब मामलात पर हम आज के शो में बात करेंगे। आज के दिन की जो सबसे बड़ी और अहम ख़बर है, जो बड़ी स्टोरी है बुध के दिन की, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। और अमजद परवेज़ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने मशावरत की और फ़ैसला महफूज करने की बजाय मौका पर ही मुख्तसर फ़ैसला जो है वो सुना दिया और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है एवनफील्ड रेफरेंस में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। इसके साथ ही नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ साहब की बरीयत के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, वो दरख्वास्त वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस का जो मामला है वो तो मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है और अब सिर्फ अल अज़ीज़िया रेफरेंस का जो मामला है वो ज़ेर इल्तवा है और उस पर फ़ैसला होना जो है वो बाकी है। आपको याद दिलाता चलूँ कि 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत के जज बशीर ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी मियाँ नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में। और इसके बाद जो एहतसाब अदालत के जज हैं अरशद मलिक, उन्होंने 24 दिसंबर 2018 को मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ्लैगशिप रेफरेंस में तो बाइज़्ज़त बरी कर दिया था, मगर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ साहब को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और बाद में अरशद मलिक की वीडियोज़ भी सामने आई और जिसमें उन्होंने बताया कि ये फ़ैसले किस तरह हुए और किस तरह दबाव में आने के बाद, ब्लैकमेल होने के बाद उन्हें ये फ़ैसले जो हैं वो सुनाना पड़े। तो ज़्यादा जो फ़ैसला था, मजबूत फ़ैसला था, वो एवनफील्ड रेफरेंस का ही फ़ैसला था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो चुके हैं। और ये जो दूसरा फ़ैसला है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, वो तो वैसे ही अरशद मलिक की वीडियोज़ की वजह से जो है वो मुतनाज़ हो चुका है। तो इसमें भी यूँ लगता है कि चंद रोज़ में ही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो जाएंगे। लेकिन वो एक और बड़ी अहम बात है जो मैं इस मौका पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, अभी हीरे मुंतखब नहीं किए गए थे, अभी JIT नहीं बनी थी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं वो बज़ाते ख़ुद इस मामले को जो है वो देख रहे थे और चेयरमैन नैब को बार बार बुलाया जाता था, उन्हें ग्रिल किया जाता था, उनकी तज़हीक की जाती थी, उनकी तज़लील की जाती थी, उन पर दबाव डाला जाता था कि आप क्यों ही काम कर रहे हैं, आप एहतसाब करें, इस पर एहतसाब रेफरेंस बनाएं, ये करें वो करें। लेकिन उस वक़्त जो चेयरमैन नैब थे कमरुज़्ज़मान चौधरी, उन्होंने जज साहबान को बताया कि जो दस्तयाब मवाद है, जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं, उनकी बुनियाद पर रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मौके पे एक जज साहब जो हैं, वैसे तो सारे जज साहबान ही बड़े नाराज़ हुए, लेकिन एक जज साहब जो हैं उन्होंने ये फरमाया था कि आज नैब हमारे सामने फोत हो गया। ये जज कोई और नहीं बल्कि जस्टिस अज़मत सईद हैं जो रिटायर हो चुके हैं। और मुझे नहीं मालूम कि ये फ़ैसला सुनने के बाद जस्टिस अज़मत सईद जो हैं वो शर्म के मारे वफ़ात पा चुके हैं या अभी तक जो है वो ज़िंदा हैं। बहरहाल इन तमाम जज साहबान को अब कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि वो किसके एमा पर काम कर रहे थे। और ऐसा मामला जिसमें चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि शवाहिद दस्तयाब नहीं हैं और सबूत नाकाफ़ी हैं और रेफरेंस नहीं बनता, उन पर दबाव डाला गया और कहा गया कि रेफरेंस दायर करें और फिर 6 महीने का टाइम दिया गया और फिर उस पर एक निगरान जज जो है वो बिठाया गया और ये इस बात को जो है वो ये बाकायदा बंदोबस्त और एहतमाम किया गया कि जल्द अज जल्द रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो सज़ा सुनाई जाए। उन सब जज साहबान को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उनसे जो है पूछा जाना चाहिए
اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وہ کیا کہا کرتے تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر جب وہ گئے ڈی جی سی کے طور پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس طرح سے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو اب ان کی محنت ضائع ہو چکی ہے، اور اب ان سے بھی بلا کے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ محنت کیوں کی اور کس طرح سے انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے، اپنے دائرہ کار سے جو ہے وہ انحراف کیا. ان کا محاسبہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو دوسری اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف جو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے مزید تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور واضح طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی اور ان کی ہمشیرہ علیمہ خان، ان میں پارٹی پر قبضے کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور باقاعدہ وہ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اور لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی کی زمام کار اور قیادت اپنی ہمشیرہ یا بیوی کو سونپنے کی بجائے انہوں نے اپنے وکیل بیرسٹر گوہر علی کو چیئرمین نامزد کر دیا ہے. اور وہ لوگ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں سیاسی شعور جو ہے وہ عطا کیا ہے، جو بلاول کے چیئرمین بننے پہ یا مریم نواز شریف کے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر بننے پہ اعتراضات اٹھایا کرتے تھے کہ کس اہلیت اور کس قابلیت کی بنیاد پر انہیں جو ہے یہ منصب ملا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں اب سوال اٹھانا چاہیے کہ کس اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر بیرسٹر گوہر علی کو پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ایک ایسا شخص جو کبھی تحریک انصاف کا عہدیدار جو ہے وہ نہیں رہا، ماں سوائے اس کے اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا جو ہے وہ وکیل ہے. اسے بیک جنبش قلم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا ہے. تو یہ امریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ لوگ جن کی تحریک انصاف کے لیے قربانیاں ہیں، مثال کے طور پہ شہریار آفریدی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، علی محمد خان ہیں، ان سے آپ لاکھ اختلافات کریں لیکن وہ مشکل وقت میں ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے. کڑے وقت میں انہوں نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا. تو ان پر اعتماد کرنے کی بجائے ایک اور عثمان بزدار کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ آمریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جنہیں سیاسی شعور بقول ان کے عمران خان صاحب نے عطا کیا ہے انہیں میرے خیال ہے کہ سوال اٹھانا چاہیے. دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ برف پگھل رہی ہے، اور اب جو ہے عمران خان صاحب کے فوج سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی فوج سے صلح ہو گئی ہے اور بہت جلد انہیں این آر او ملنے والا ہے، اور تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے والی ہیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ معلومات اور یہ تاثر جو ہے یہ درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کوئی صلح نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کے معاملات طے نہیں ہوئے، انہیں کسی قسم کا کوئی این آر او جو ہے وہ نہیں ملنے جا رہا. ہاں البتہ عمران خان صاحب خاصے عرصے سے یہ تگ و دو کر رہے ہیں، مسلسل وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں، وہ معافی کے خواستگار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں گود لے لیا جائے اور انہیں جو ہے وہ این آر او دیا جائے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی. اور اس سلسلے میں جو تازہ ترین پیغام ہے وہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کے ذریعے بھجوایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھے غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو اب کیا جا رہا ہے یعنی عمران خان صاحب دستبردار ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے، اور ان کی جگہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا جا رہا ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں میرے خیال میں یہ یک طرفہ طور پر اور غیر مشروط طور پر اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، انہیں معافی بے شک نہ ملے لیکن انہیں کچھ رعایت مل جائے، اور وہ چاہے جیل میں رہیں، انہیں چاہے نااہل قرار دیا جائے، وہ چاہے الیکشن نہ لڑ سکیں، لیکن کم از کم یہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے اور ان کی پارٹی کو انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لینے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہیں وہ باہر آ کے بتا رہے ہیں کہ انہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی پارٹی کی لیڈرشپ کو کہیں کہ فوج کے خلاف بیانات جو ہیں وہ نہ دیا جائے. تو یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو معافی چاہے نہ ملے مگر کچھ رعایت مل جائے. ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر انتخابات کے التوا کی باتیں ہونے لگی ہیں. اگرچہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برملا یہ بات کہی تھی، بڑے واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب انتخاب کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار آپ اپنی بیوی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں مگر ٹی وی پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن اچانک
پھر سے یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے اور انتخابات کو ایک مرتبہ پھر ملتوی کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے۔ اس طرح کی چیمگوئیاں اور افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اگرچہ آج الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے وضاحت کر دی ہے کہ انتخابات کے التوا کا کوئی منصوبہ یا کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے اور انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کی سرگوشیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق انتخابات کے التوا کی باتیں سراسر جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ یہ باتیں دراصل نگران جو حکومتیں ہیں ان کے ایما پر ہو رہی ہیں۔ نگران دراصل یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں تاکہ انہیں کچھ عرصہ مزید اقتدار انجوائے کرنے کا، اس سے لطف اندوز ہونے کا وقت مل جائے، اور یہ اس کے لیے دلیل دی جا رہی ہے کہ جی ابھی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اگر انتخابات ہوں گے تو یہ عمل جو ہے یہ بھی التوا میں پڑ جائے گا، لہذا جب تک معیشت مستحکم نہیں ہو جاتی اس وقت تک انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ نہایت بودی دلیل ہے۔ جب بھی انتخابات ہوں گے تو ظاہر ہے توقف تو آئے گا، اور ہم نے جو اس سال کے آخر میں پیمنٹس کرنی ہیں، ابھی اگر الیکشن ہو جائیں گے، منتخب حکومت آ جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے تو معاشی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر انتخابات ملتوی ہوں گے اور نئی حکومت کے آتے ہی اس کے سر پہ ذمہ داریاں پڑ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ مزید مشکل ہو جائے گی۔ میری معلومات کے مطابق یہ نگران حکومتوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ انتخابات ملتوی ہوں، لیکن انتخابات ملتوی ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ انتخاب 8 فروری کو اپنے وقت پر ہو رہے ہیں، جمع خاطر رکھیے۔ اس میں بلے کا انتخابی نشان بھی ہوگا۔ ہاں البتہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔